अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज एक बहुत ही अहम और अफसोसनाक वाक़या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरपर्सन है इमरान खान, उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ और इस कातिलाना हमले में वो महफूज रहे, लेकिन इस कातिलाना हमले ने बहुत सारे सवालात को इस वक्त जो है वो जन्म दिया है, जिसमें सबसे अहम तो यही है कि ये जो वाक़या हुआ ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और किस तरह से जो है वो पेश आया। दूसरा सबसे आम सवाल है खान साहब की अपनी सेहत के हवाले से। इस वक्त जो है वो उनकी सेहत इस वक्त कैसी है? अब से कुछ देर पहले जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है, उन्होंने जो है वो इस हवाले से आकर जो है वो ब्रीफिंग भी दी है और उन्होंने जो है वो उनकी सेहत के हवाले से भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो तफसीली रिपोर्ट है वो कुछ देर के अंदर जो है वो सामने आएगी। फिर एक और अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ का ये जो लॉन्ग मार्च जो कि इस्लामाबाद की तरफ चल रहा था, अगरचे ये सवालात जो है वो कबल अज़ वक्त हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च इस वक्त जो है वो सड़क के ऊपर है। और फिर ये भी जो चीज़ जो है देखने में आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शहरों में जो कारकुनान हैं वो बाहर निकले हैं, उन्होंने जो है वो एहतजाज किया है। ये चीज़ भी जो है वो मलूज़े खातिर है कि अमन व अमान की सूरत हाल इस वक्त जो है वो क्या है। हुकूमत का इस पर रद्द अमल आया है, हुकूमत ने इसकी मजम्मत की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त शदीद गम और गुस्सा है उनके कारकुनान के अंदर, क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ, खान साहब को बराह रास्त उनका ये कहना है कि निशाना बनाया गया और फिर उनको गोलियां लगी हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो क्योंकि उस वक्त खान साहब के साथ कंटेनर पर मौजूद थी, सेनेटर फैसल जावेद इसके अंदर जख्मी हुए, एक और भी रहनुमा है जो इसके अंदर जख्मी हुए हैं। तो फिर ये मामलात और ख़ास तौर पर जो अमन व अमान की सूरत हाल है, इसको बरकरार रखना एक अहम मामला होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी तरह से जो है वो एक और पिंडी के अंदर जब उन पर हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई थी, तो उसके बाद भी जो है वो हालात जो है वो इसी तरह से जो है वो खराब हुए थे। बहरहाल ये वो तमाम सवालात हैं जिन पर जो है वो इस वक्त बात करना मकसूद है और आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात जायजा लेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा मेरे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे बात हो जाए। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप दुआगो हैं खान साहब की सेहत के हवाले से, और जो है वो आप भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे कंटेनर पर खान साहब के साथ और महफूज रहे। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वाकया जिस तरह से आपने देखा है, ये सब कुछ आपके सामने हुआ है, ये क्या समझ में आपको क्या आता है? ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है और इसकी वजह जो है वो क्या है? एक बड़ा वेल प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट है, कातलाना हमला है। और वाज़ेह तौर के ऊपर जो निशाना था वो इमरान खान थे और पीटीआई की लीडरशिप थी। ये तो सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला ने एक खास करम किया है इमरान खान के ऊपर, और जिसे हम कहते हैं ना कि हाथ दे के बचाया, बस उसी में ही वो बचत हो गई है। अदरवाइज उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ऑटोमेटिक वेपन से बस्ट जो है वो फायर हुए हैं, एक्चुअली बस्ट फायर हुए हैं। और काफ़ी लोग ज़ाहिर जख्मी हुए हैं, बट अल्लाह ने मेहरबानी की है कि इमरान खान जो है वो स्टेबल है, बाकी लोग भी जो है वो स्टेबल है। एक शहादत की खबर आ रही है, वो भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन एक शहादत की खबर है, एक एक बुलेट में। अच्छा, चौधरी साहब ये फरमाइएगा, ज़ाहिर बात है गम और गुस्सा बहुत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में। हमने अभी कुछ देर पहले देखा है लोग बाहर जो है वो निकले हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। अब तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो किस तरह से जो है वो इन मामलात को देख रही है? जो ज़ाहिर बात है, अब खान साहब तो जो है वो अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत दे, लेकिन ये कारकुनान वाला जो मामला है, इसको आप लोग जो है वो किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको राब्ता है उनसे? बिल्कुल, इसके ऊपर तकरीबन अभी ज़्यादातर जो फिक्र है हमारी, फिक्र थी हमारी, वो तो ये है ना कि पहले जो जख्मी हुए हैं उनको फौरी तिब्बी इमदाद ऑर्डर किया जाए। तो अब वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो वज़ीराबाद का जो अब हॉस्पिटल है, PHQ हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट हो गए। और कुछ लोग जो हैं, जैसे खान साहब जो हैं, उनको लाहौर शिफ्ट किया गया है। तो अब पहले ये अगर लोगों की तिब्बी हालत और इसको देखें,
फिर उसके बाद अगला अमल करें। अच्छा अच्छा जौहर साहब, ये भी फरमाइएगा, हुकूमत की तरफ से मजम्मत तो की गई है, आप इस मौके के ऊपर अब जिस तरह से ये मामला पेश आया है, क्या आप कहेंगे हुकूमत से भी और फिर पंजाब हुकूमत से भी कि इस पर जो है वो अब आगे इस मामले को किस तरह से देखा जाना चाहिए? अभी जरा इसको पहले अपने लोगों की खैरियत का हो जाए हुकूमत, फिर उसके बाद इसके ऊपर देखेंगे कि क्या इसमें क्या करना है। देखिए, इमरान खान के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला, क्योंकि इमरान खान जो है वो पूरे पाकिस्तान के इस वक्त जो लीडर है तो इमरान खान, और इमरान खान का जो इस वक्त स्टेचर है, जो हैसियत है, इमरान खान को कबूल करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान की बुनियादें हिला देना चाहते हैं। और ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, ये डेफिनेटली बहुत साजिश का एक हिस्सा है और इसको इस तरीके से ही दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमसे बात कर रहे थे। मेरे साथ इस वक्त हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं गुजरांवाला के, हाफिज शाहिद मुनीर साहब, वो मौजूद हैं। हाफिज साहब, ये मामला जिस तरह से हुआ, पिछले चंद घंटों के अंदर हमने बहुत सारी डिटेल्स जो है वो सामने आती देखी हैं, लेकिन आपको समझ में क्या आता है? आमतौर पर हमने पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे मार्चेस देखे हैं और इस तरह के मार्चेस के साथ लीडर्स को थ्रेट्स भी होती हैं, लेकिन चीजों को संभाला जाता है, इस तरह के बड़े वाकये से जो है वो बचा जाता है। लेकिन आज ये जो वाकया हुआ, इसमें आपको क्या समझ आती है? क्या हुआ क्या है? और फिर जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उसको, पूरी क़यादत को और खान साहब के इस तरह से जो है वो निशाना बनाया जाना, क्या एक्सपेक्टेड इसको कहा जा सकता है या फिर ये बिल्कुल ही गैर मामूली और गैर मुतवक्के वाकया था? देखें, काफ़ी दिनों से एक्सप्रेस मीडिया पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से ये बात की जा रही थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की बनती थी कि उनके लिए एक बुलेट प्रूफ ग्लास का अरेंज करते। इमरान खान काफ़ी दिनों से, अब 5वां दिन है आज, गुजरांवाला के ही अंदर हैं और बहुत ज़्यादा इलाका जो है वो शहरी इलाके से निकलने के बाद देहाती इलाका और पेंडू इलाका आ जाता है, जहाँ पर बहुत खुला इलाका है। ये इमरान खान की सिक्योरिटी जब हमने गुजरांवाला में जो देखी थी, उस वक्त तो ये देखा जा सकता था कि 2000 के करीब पुलिस वाले साथ साथ भागते थे और उनके कंटेनर को, जो सदफ शहीद का वाकया पेश आया उसके बाद से कंटेनर को घेर के रखते थे। अब इमरान खान जितनी देर भी कंटेनर पर मौजूद रहते थे, जब किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते थे तो कमर कर लेते थे, लेकिन रहते फ्रंट पे थे। लेकिन जितनी देर भी रहते थे वो आगे खड़े रहते थे, लोगों से हाथ हिलाते रहते थे। ये जिम्मेदारी बनती थी पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस की, सिक्योरिटी इदारों की, कम अज कम उनके लिए एक बुलेट प्रूफ उनके लिए गिलास लगवा दिया जाता तो इस तरह का वाकया ना होता। अब जो ये गुजरांवाला, ये जो है वजीराबाद है, एक नया जिला बना है। यहाँ पर हालात ये है कि यहाँ पर 6 थाने हैं, एक डीएसपी बैठा हुआ है, इसका चार्ज डीपीओ गुजरात के पास है, जो नया रीजन बना है। अब जब इस तरह के हालात होंगे, 6 थाने, उनकी ये नफरी गुजरांवाला में भी काम कर चुकी है, 5 दिन से ये नफरी थक चुकी है। हमने आज जो देखा इमरान खान के कंटेनर के आगे, जो गुजरांवाला में देखते थे, हालात ये थे कि पुलिस के दर्जनों जवान आगे भागते थे। आज हमने देखा कि इमरान खान ने एक तो खिताब भी नहीं किया रूटीन से हटकर। इमरान खान इसी जगह जहां पर उन पे हमला हुआ, यहीं पर आके उन्होंने हमला करना था। पीछे सिर्फ इतनी बात कही कि आज मैं बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हूं, सब आगे चले। अब यहां पर जब जूं ही वो पहुंचे हैं तो फिर उनके ऊपर हमला हो गया। पहले एक गोली चली, फिर बेशुमार गोलियां चली, बड़ी गन का इस्तेमाल किया गया। तो बिल्कुल हम करीब थे, इमरान खान के करीब थे। हमने वो जो ओट बनी होती है कंटेनर की, उससे इमरान खान और उनके आगे अहमद चचा। बड़ा सेंसिटिव इलाका है। देखिए, आप ये मार्चेस जब भी गुजरांवाला से गुजरते हैं, आप इनको कवर करते हैं। ये एक ऐसा इलाका है कि जहां पर तहरीक इंसाफ के हामी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून के भी हामी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमने इलेक्शनों में देखा है यहाँ पर माहौल बड़ा टेंस रहता है। फिर जीटी रोड की एक अपनी हिस्ट्री है
جو ہے وہ جو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سامنے رہتی ہے جب اس طرح کے مارچز ہوتے ہیں، سیاسی رقابتیں ہوتی ہیں، تو پھر اس ساری صورتحال میں اس حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کا کیوں خیال نہیں رکھا گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف جو سیکیورٹی جن کی ذمہ داری ہے، کیا صرف ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ان سے صرف نظر جو ہے وہ کیا گیا ہے، یا پھر جو ہے وہ پہلے ہی جو اقدامات ہوتے ہیں وہ ناکافی تھے؟ مطلب میں آپ سے یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ معاملہ مطلب بعد میں ہوا ہے، یا پھر جو ہے وہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یا آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پہلے سے ہی جو ارینجمنٹ تھی وہ ناکافی نظر آتی ہے؟ دونوں چیزیں ہیں۔ گجرانوالہ کے اندر جب پیٹ کا پاکستان عوامی تحریک گزری علامہ طاہر القادری صاحب کی، وہاں پر بھی پولیس کے ساتھ بڑا مٹ بھیڑ ہوا۔ اس کے بعد ٹی ایل پی آئی، اس کے وقت بھی بہت زیادہ تصادم ہوا۔ تو یہ کاموں کی ساتھوں کی، اور گجرانوالہ کا جو علاقہ تھا وہ انتہائی سینسٹیو تھا۔ اس کے اوپر پولیس اور سیاسی اور انٹیلیجنس اداروں بڑے کنسرن تھے۔ انہوں نے ہر لوپ کو کور کیا، ان لوگوں کے تک رسائی کی جن سے ان کو خطرہ تھا کہ خدا نہ خواستہ جو کے پی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا اس کا کہیں ریونج گجرانوالہ میں لے کر یہاں کی فضا کو خراب نہ کر دیا جائے۔ اور گجرانوالہ کی پولیس اس سلسلے میں کامیاب رہی۔ انہوں نے ہر لوپ ہول کو بند کیا، لوگوں سے بات کی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور لوگوں نے ان کو گارنٹیاں دی۔ وزیر آباد چونکہ چند دن 4 ہفتے پہلے اس کو ضلع بنایا گیا ہے، لیکن یہاں پر نہ ڈی پی او بیٹھا ہے، نہ ڈی سی ہے، نہ نفری ہے۔ یہ دونوں لیبس ہوئے۔ پہلے میں نے کہا کہ بلٹ پروف یہاں پر گلاس ہونا چاہیے تھا، اور عمران خان کے کنٹینر کے اوپر خلاف توقع بے شمار لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جن کو کنٹینر پر نہیں چڑھنا چاہیے تھا۔ کنٹینر کی سیکیورٹی پرائیویٹ لوگوں کے پاس تھی۔ یہ حلقہ حامد ناصر چٹھا کے بیٹے احمد ناصر چٹھا کا حلقہ ہے، وہ اکیلے ہی حلقے میں امیدوار ہیں، وہ اکیلے ہی کنٹینر پر تھے، اور ان کے جو صوبائی اسمبلی کے 2 امیدوار تھے وہ اپنے دوستوں کو کنٹینر پر بلاتے رہے۔ یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ جب اتنا زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے تو عمران خان کو اور ان کے جو لوگ تھے ان کو مجبوراً اتنا رش تھا کہ وہ آگے رش آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ تھا اس کنٹینر کے اندر۔ لیکن یہ جو آج واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مارچز یہاں پر گزرتے رہے ہیں، تو ان مارچز کی سیکیورٹی اور پھر اس مارچ کی سیکیورٹی کیا اس میں کوئی فرق تھا؟ حافظ شاہد منیر صاحب، آپ نے شو میں ساتھ رہنا ہے، کچھ اور بھی سوالات ہیں جن پر جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں گراؤنڈ سے جو ہے وہ لائیو اپڈیٹ دیں اس وقت جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارا پینل بھی جو ہے وہ ڈیبیٹ کے لیے ہمارے ساتھ ہوگا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سیکیورٹی لیبس ہے یا کچھ اور ہے، محرکات کیا ہیں، اور پھر آگے اس کا اثر جو ہے وہ کیا پڑے گا۔ اس پر بات جاری رہے گی۔ میں ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بریک میں ایک مرتبہ پھر سے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ علی گور بلوچ صاحب مسلم لیگ نون سے، اور صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی اب ہمیں اس پروگرام میں جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں۔ پروگرام میں پہلے بات ہو رہی تھی حافظ شاہد منیر سے جو بہار بیورو چیف ہے، اور جو ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں اس وقت گراؤنڈ کی جو ہے وہ سچویشن کیا ہے۔ میں حافظ صاحب کے پاس بھی ابھی جاؤں گا، ذرا کچھ اور چیزیں ان سے معلوم کرنی ہے، لیکن پہلے صداقت بھائی، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں یہ اس کی نوعیت بھی بڑی حساس ہے۔ کیا تحریک انصاف کو جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور یہ معاملات جو ہے وہ کیوں ہوئے، کس طرح سے ہوئے، اور پھر جو ہے وہ اس واقعے سے آپ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جو گراؤنڈ پر جو کارکنان ہیں خاص طور پر؟ اچھا، میں سب سے پہلے تو آپ کو جو ہمارا آفیشیل بیان آیا ہے سیکرٹری جنرل کی طرف سے، اسد عمر صاحب کی طرف سے، آپ نے پتہ نہیں سنا یا نہیں سنا، میں بھی چونکہ سڑک پہ تھا، راستے بند تھے تو وہاں پھنسا ہوا تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ان کو پچھلے 3-4 دن سے تھریٹس آ رہی تھیں، اور انہوں نے اسد عمر صاحب کو بھی بتایا اور میاں اسلم کو بھی بتایا، اور انہوں نے 3 بندوں کے نام لیے۔ ان 3 بندوں کا ان کو امیجیٹ ان کو اس میں امپلیکیٹ کیا جائے۔ اس میں شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب
اور ایک میجر جنرل صاحب کا انہوں نے نام دیا ہے. یہ تو پارٹی کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے. باقی ہم سمجھتے ہیں جی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ملک کے اندر اور ملک کی بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ پچھلے 6-7 مہینے سے عمل پیرا ہیں, اور اسی لیے یہ ہم حقیقی آزادی کی باتیں کر رہے تھے اور یہ کہتے تھے پتہ نہیں کون سی آزادی اور کیا آزادی. وہ یہی ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ آپ سمجھ لیں, ہم سمجھتے کہ بالکل غلامی میں جا چکا ہے, اور اس غلامی کی جو آزادی کی جو بھی بات کرے گا وہ کوئی صحافی ہوگا تو یا تو وہ اس کو اٹھا لیا جائے گا یا اس کو مار دیا جائے گا, اور جو سیاسی ہیں وہ سارے جو کمزور ہیں ان کی تو فائلیں دکھا کے ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے. لیکن عمران خان شاید نیٹ اینڈ کلین پالیٹیشین ہے, اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ جھوٹے توشے خانے, یہ جھوٹے فورن فنڈنگ, یہ سب کچھ جب نہ چلا اور عمران خان کو ہٹا کے بھی اس کو غیر مقبول نہ کر سکے یہ امپورٹڈ حکومت, تو آج انہوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف میری یا میری پارٹی کی ریڈ لائن نہیں ہے, وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے, اور اگر عمران خان کی لائن یہ کراس ہوتی ہے تو ان کو اندازہ نہیں ہے امپورٹڈ رجیم کو, یہ جو بن ٹھن کے ان کو پکڑ کے بٹھایا گیا کہ پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے دلوں میں یہ جو عمران خان کے قطرے نکلے نا خون کے, یہ پاکستان کے 23 کروڑ دلوں کے خطرے, یہ خون کے قطرے ہیں, اور ہم سب بڑے دکھی ہیں اور بڑے جذبات میں ہیں. لیکن ظاہر ہے پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم کبھی نہ چاہیں کہ کوئی بدامنی ہو, کوئی انتشار ہو, لیکن یہ لوٹ مار گروپ بیٹھا ہے جو اپنے صرف 1100 ارب معاف کرانے کے لیے اس پاکستان کو انتشار میں جھونک رہا ہے, ان سے جواب لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہائیسٹ فورم سے اس کی انکوائری, جوڈیشل انکوائری ہو کہ کیوں پاکستان کو, اس پاکستان کی ریاست کو, اس کے نظام کو, اس کی سارے سیٹ اپ کو, یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ کیوں تہ و بالا کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو لوگوں کے بہت جذبات تھے. ابھی جی ٹی روڈ روات پہ بلاک تھا, میں وہاں پہ کھلوا کے آ رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی لیٹ اس لیے آیا ہوں کہ ریکویسٹ کی ہے کہ لوگوں کو گھر چلے جائیں, اور جب پارٹی لائن ہمیں کو آرڈر دے گی تو اس پہ پھر ہم نکلیں گے. لیکن یہ حد ہے اور یہ ریڈ لائن آج کراس ہو گئی ہے. سیاسی لڑائیاں ہونی چاہیے. میں یہ کہوں گا معاملہ بڑا حساس ہے اور اس وقت جذبات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, الزامات بھی ہیں, لیکن اس سے قطع نظر میں چاہتا ہوں ذرا جو ہے وہ آج ہم بات کریں کہ یہ جو واقعہ ہے اتنا بڑا واقعہ ہو جانا, کیونکہ باہر طور پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف, یہ بڑی جماعتیں ہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی سیاسی لڑائیاں ہو سکتی ہیں, لیکن معاملات کا اس حد تک جانا بڑا تشویشناک ہے. اور علی گور بلوچ صاحب, حکومت آپ کی ہے, وفاقی حکومت, اب یہ حکومت کے لیے ایک بڑی ایسی سچویشن ہے جس میں وہ بڑی مشکل کے اندر ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اب ایک طرف سے جو ہے وہ سیاسی رقابت تو ہے ہی ہے, لیکن یہ الزامات بھی ہیں. تو حکومت اس صورتحال کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتی ہے, اور حکومت, اب ہم نے جو وزیر داخلہ کی بات سنی ہے, وزیر اعظم نے بھی مذمت کی ہے, تو پھر اب اس معاملے کی تہہ تک جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر جس طرح سے کہ پہلے آپ نے بات کی ہے اور آپ نے بتایا کہ پرائم منسٹر نے فوری طور پر مطلب ہے کہ وہ اس چیز کی مذمت کی ہے, ہماری پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب نے مذمت کی ہے, مریم نواز صاحبہ نے مذمت کی ہے, جتنی سینئر لیڈرشپ ہے سب نے مذمت کی, اور اس واقعے کی اور اس جیسے تمام واقعات کی بھرپور مذمت کرنا جو ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا حق بنتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ 2013 کے الیکشن کی کمپین کے دوران بھی عمران خان گر کر زخمی ہوئے تھے اور میاں نواز شریف صاحب ان کو شوکت خانم ہاسپٹل میں پوچھنے کے لیے گئے تھے. لیکن ہمارے لیے کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو تند و تیز باتیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کچھ جذبات ہے, کچھ آپس میں سیاست کی تشنگی ہے, اور یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہیں. یہ وہی باتیں ہیں جب کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھی, زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی, کچھ لوگ اس وقت بھی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے تھے, آوازیں کستے تھے, کہتے تھے کہ یہ بیمار ہی نہیں ہے, یہ تو بہانہ کیا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ بالکل ایک جینون واقعہ ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور سب سے پہلے تو اگر صداقت عباسی صاحب کو چاہیے نا کہ یہ اپنی پارٹی کو بتائیں کہ جس آدمی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہے یہ سیکورٹی کے ارینجمنٹس اس کے پاس تھے صوبائی لیول کے اوپر, اور یہ اس کے خاص طور پر گجرات کو ڈویژن بنایا ہے, ادھر واقع ہوا ہے.
تو آیا یہ اس طرف دھیان کریں کہ ان کی اپنی حکومت کے اندر، ان کے اپنے شہر کے اندر، ان کے اپنے ڈویژن کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اور سب سے پہلے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیا آیا واقعی کچھ سیکورٹی کے اتنا بڑا خلا تھا کہ وہ بندہ اتنا قریب پہنچ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی سیکورٹی کے ارینجمنٹ ٹھیک نہیں تھے۔ ہاں، جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے، وہ اپنا اگر یہ مطلب ہے کہ کوئی کسی قسم کی بھی ان کو تعاون معاونت کی ضرورت ہوگی صوبائی حکومت کو اس سلسلہ میں، تو وہ آلریڈی پرائم منسٹر آفر بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے آئی جی سے علی گور بلوچ صاحب سوالات بہت سارے ہیں آپ کی نظر میں۔ مجھے ظاہری بات ہے، مجھے معلوم ہے حکومت کا ایک ری ایکشن تو ہے، حکومت کا ایک رسپانس تو ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ اس کی مذمت ہم کرتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں آگے کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو تلخیاں ہیں، رکابتیں ہیں، ان سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ بات ہو اور یہ پتہ چل سکے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ آخر کس طرح سے ہوا اور کیوں ہوا؟ رحمان اظہر صاحب، دیکھیں یہ بالکل یہ ہمارے ملک کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو مطلب ہے کہ جو پرتشدد واقعات ہیں وہ ہماری تاریخ کا نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ہماری زندگی کا حصہ بن کے رہ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ واقعہ محترمہ بے نظیر بھٹو والا واقعہ ہوا، پھر اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا واقعہ تھا اس کو بھی آج تک عدالتی قتل ہی کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال کے بازو کے اوپر گولی ماری گئی تھی۔ پھر اس طرح سے اگر آپ ایم این اے ایم پی اے لیول کے بندوں کے نام لیں تو کافی بندے جو اس قسم کے پرتشدد واقعات میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعے میں جو ہے جویل لطیف صاحب کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا۔ تو یہ جو پرتشدد ایلیمنٹ ہے اس کی بالکل تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر جو ہے وہ سرکوبی کرنی چاہیے، اس چیز کا سر کچلنا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ اس واقعے کی بالکل غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں گے، اگر ہم یہ باتیں کریں گے کہ رانا ثناء اللہ کو شامل کر لو، شہباز شریف کو شامل کر لو، ہاں اگر ان کی خواہش ہے تو ضرور شامل کریں، اس کے لیے اگر یہ جس پر بھی الزام لگائیں گے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی صفائی دے۔ لیکن یہ ہے کہ ان باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اصل مقصد سے پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم پولیٹیکلی ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں گے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو مطلب ٹرول کرنے کی۔ میں ایک منٹ آپ دونوں اب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن حافظ سعد منیر صاحب اس وقت مجھے بتائیے جو کارکنان، اب ظاہری بات ہے وہ احمد چٹھا یہاں کے جو ہے وہ لوکل لیڈر بھی ہیں، گجرات میں بھی مجھے معلوم ہے ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ہوسٹ کرنا تھا، اور توقع یہ کی جا رہی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت بڑا جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جلسہ ہوگا۔ تو یہ جو کنٹینر ہے، ابھی اس حوالے سے سچویشن کیا ہے آن گراؤنڈ؟ کنٹینر اسی جگہ پر کھڑا ہے، لوگ وہاں پر ابھی موجود ہیں اس واقعے کے بعد، اور خاص طور پر جو وزیر آباد شہر ہے اس کے کیا حالات ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا یہاں پہ تو بڑا ایک سینسیٹیو ہے، مکس ہے پولیٹیکل سپورٹ کا دونوں طرف کا۔ دیکھیں آج یہاں پر مسلم لیگ نون نے بھی اپنا ایک ورکر کنونشن کرنا تھا، لیکن آج جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اندر سب سے اچھا جو رول ادا کیا ہے وہ فواد چودھری نے کیا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو ان کی طرف سے پہلا اعلان یہ کیا گیا کہ عمران خان سیف ہیں، اور بڑی دیر بعد یہ اعلان کیا گیا کہ عمران خان زخمی ہیں، ان کو اسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر جوشیلی تقریریں شروع ہو جاتی تو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ پر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ حالات عمران خان صاحب کو مزید کوئی تکلیف ہو جاتی تو پھر تو حالات بالکل قابو میں نہیں رہنے تھے۔ لیکن یہ جتنا واقعہ ہوا اسٹیج کے اوپر عمران خان صاحب اور احمد چٹھا گر گئے، کیمروں کی نظروں میں بھی آئے، لیکن فواد چودھری نے اس ماحول کو کور کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کی وجہ سے یہاں پر جو کراؤڈ تھا وہ موب جسٹس کی طرف نہیں گیا، لوگوں نے احتجاج نہیں کیا، لوگ پرتشدد مظاہروں کی طرف نہیں بڑھے۔ اس وقت حالات یہ ہے کہ کنٹینر اسی جگہ پر کھڑا ہے، فرینسک ہو رہی ہے، فرینسک کی ٹیمیں آئی ہیں، نمونہ جات لے لیے جا رہے ہیں، گولیوں کے کھول اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ حملہ آور کے پاس اگر پسٹل تھا 2 گولیاں چلی ہیں تو پھر اتنی گولیاں کدھر سے چل گئی؟ اس کے ساتھ کوئی دوسرا حملہ ہم نے جو دیکھا اس وقت موقع پر، یہ ذرا ہمیں بتائیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اس میں نمونہ جات لیے جاتے ہیں، گولی کو چیک کیا جاتا ہے،
और उस मौके पर एविडेंस लिए जाते हैं कि जो बंदा जैसे मुअज्जम मरा है उसके अंदर ये चेक किया जाएगा कि उसको कितनी गोलियां लगी हैं, और वो तो मेडिकल में आएगा, और फिर देखा जाता है कि यहाँ पर गोलियों के खोल कितने हैं, चली कितनी है, हमलावर से कितनी गोलियां, पिस्टल बरामद हुआ या उसके गन से कितनी गोलियां चली, ये सारे वो सैंपलिंग है। और हाफिज साहब ये पंजाब पुलिस के ही मातहत इदारे हैं जो अभी इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो इस वक्त अभी एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, ये वो सारे वो इदारे हैं जो पंजाब पुलिस के मातहत या पंजाब पुलिस के एफिलिएट इदारे हैं? देखिए, ये जो फोरेंसिक कलेक्शन है, सैंपल कलेक्शन है, ये पंजाब पुलिस की लैब है, जो मोबाइल लैब होती है वो मौके पर आई, उसने कलेक्शन की, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है, दाएं बाएं से जो रिपोर्टिंग हो रही है, अब तमाम इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं, मुक्तदर इदारे हैं या पंजाब के इदारे हैं, सब शामिल हो चुके हैं, सब अपनी अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ये सारा वाकया कैसे पेश आया, क्योंकि हमलावर के पास से तो पिस्टल बरामद करने का दावा किया गया है, जबकि यहाँ पर काफी देर तक क्लाशनकोफ चली है, और जो ऊपर स्टेज पे लोग हैं, अगर गोलियां 2 चली हैं तो स्टेज पर 8-10 लोग और स्टेज पर 4 लोग कैसे जख्मी हुए, गोली इमरान खान। ये क्वेश्चंस कोई हैं, मगर अब इन सवालात के जो जवाबात हैं वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है कि किसी भी वकूए के बाद किस तरह से जो है वो फॉरेंसिक किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है। हाफिज साहब जरा आप इस पर मैं चाहूंगा जरा आपसे मजीद तरह पूछें, और फिर क्या विफाकी हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल हो सकता है, क्या उसका कोई किरदार हो सकता है ये इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, इस पर मैं चाहूंगा जरा बात करें। एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद। मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछना चाहता हूँ इस पर जो रिस्पांस आ रहा है सदाकत भाई, अभी कारकुनान में बड़ा गम और गुस्सा है। आपने खुद कहा कि अभी लोग बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पर हैं, कुछ इतलात ऐसी हैं को घरों का घेराव भी किया जा रहा है। अब क्या तहरीक इंसाफ, जहां पर गवर्नमेंट से भी मैं पूछता हूं कि वो अमन व अमान तो कायम उन्होंने भी रखना है, लेकिन ये ना हो कि खुदा न खासा ये चीज बहुत ही ज्यादा जो है वो एस्केलेट कर जाए और एक नाखुशगवार वाक़े के बाद कोई और नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आ जाए। तो क्या इस वक्त कारकुनान में जो गम और गुस्सा है उसको पार्टी किस तरह से जो है वो देख रही है? क्या पार्टी की जो है वो डायरेक्शन होगी, क्या हिदायत होंगी कारकुनान के लिए? देखिए, अभी बलोच साहब ने कहा कि हम कोई गैर ज़रूरी तौर पे पॉलिटिकल एंगलिंग या इसका कोई सियासी कोई वो इसको टच देने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। क्या वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान कि इस फितने को कुचल कर दूंगा, मैं कुचल दूंगा, उनका बयान है? क्या पंजाबी में उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का मक्कू ठपने के लिए तैयार हूं? क्या ये बात उन्होंने आपने सुनी नहीं है? क्या इस सारे प्रोसेस के पीछे इमरान खान ने कहा नहीं कि मेरी जिंदगी को खतरा है और मुझे फला लोगों से खतरा है? तो क्या दो बातें हैं, क्या पाकिस्तान की जो सलामती के इदारे हैं उनमें इतनी सख्त नहीं है कि इमरान खान जो है उसके खिलाफ हमला प्लान होता है और कोई आके मौके पे एग्जीक्यूट भी कर जाता है? तो मैं सवाल किससे करूं? देखे ना, मुझे धमकी मिलती है, इमरान खान साहब ने कहा मेरी कोई जान के पीछे है। अब इमरान खान कोई आम आदमी तो है नहीं कि कोई जिसको मार देगा तो उसका कोई बैकलैश नहीं होगा या उसका कोई पॉलिटिकल उसका वो नहीं होगा, या पाकिस्तान की इस वक्त हम सब ये समझ रहे हैं कि एक पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल एक पुरअमन तहरीक को कुचलने के लिए रोज हमें धमकी मिलती है, रोज हमें सियासी और गैर सियासी तरह से धमकी मिलती है। तो मुझे आप बताएं ना, इसका कौन जिम्मेदार है? इमरान खान को पीटीआई तो नहीं बनवाना चाहेगी ना, और इमरान खान ने कोई बहाना तो नहीं किया। जो बंदा वजीर दाखिला ये कहता है कि मैं उसको कुचल दूंगा, क्या इस कुचल जाने के बाद, इमरान खान की धमकी देने के बाद, इमरान खान का वावेला करने के बाद अगर हमला होता है और वो 4 लोगों को लगे 3 या 5 लोगों को, तो क्या ये आपको ये आम सी बात लग रही है? आपको ये पॉलिटिकल बात लग रही है? आपको ये सियासी नहीं? अच्छा, कारकुनान की जहां तक बात है, देखिए मैं अभी कलर सजदा में था,
جب میں آیا تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کلر سے نا چوک بند کیا تھا. اس کے بعد میں روات میں آیا تو لوگوں نے ٹائر جلا کے روات جی ٹی روڈ بند کیا تھا. اب کسی نے تو نہیں کہا, لوگ سمجھ رہے ہیں نا, لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان کو کسی کی نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عمران خان اتنا عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کو مار کے ہٹانے کا. تو آپ کا کیا خیال ہے, عمران خان کو مار کے پاکستان چل سکتا ہے, سیاست ہو سکتی ہے, جمہوریت ہو سکتی ہے؟ تو مجھے بتائے نا, میں عمران خان کا چاہنے والا ایک پاکستانی شہری ہوں, میں اپنا شکوہ کس سے کروں؟ عمران خان نے تو نام لے لیے, اب عمران خان نے یہ تو نہیں کہا, انہوں نے کہا ان سب کو ان کو ہٹائیں عہدوں سے اور پھر انکوائری کریں. اب عمران خان کوئی بہانے تو نہیں مار رہا, کوئی سیاست تو نہیں کر رہا, اس کی ٹانگوں میں گولیاں لگی. یہ علی گوہر بلوچ صاحب یہ تنقید ہے, اور یہ پارا جو ہے وہ بہت اوپر گیا ہوا تھا, تو دونوں طرف سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھی اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے. جو میں نے بات ان سے پوچھی کہ کارکنان کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے, اور وہ فواد چودھری کی حافظ شاہد منیر صاحب نے اگزامپل بھی دی کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ یہ پیغام جاری کر کے اور کارکنوں کو بتا کے اس کو ایسکیلیٹ ہونے سے روکا. حکومت نے اب امن و امان تو قائم رکھنا ہے, تو یہ نہ ہو کہ کہیں ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد کوئی اور ایسا واقعہ ہو جائے کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ واقعہ تو ہوا لیکن یہ پھر کیوں ہوا. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کے اوپر بھی اس وقت بڑی ذمہ داری ہے, بڑا ایک طرف الزامات بھی ہیں اور دوسری طرف یہ امن و امان کی سچویشن کو بھی ہینڈل کرنا ہے. دیکھیں رحمان اظہر صاحب, آپ نے انتہائی اہم بات کی ہے, اور مطلب ہے کہ یہ واقعی کہ مطلب ہے کہ ایک واقعی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو واقعہ یہ عمران خان صاحب والا ہوا ہے, اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے انکلوڈنگ مسلم لیگ نون, تمام نے جو ہے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے اور اس واقعے کی مذمت بھی کی ہے, اور اس واقعے کی شفاف انکوائری کا اعادہ بھی کیا ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ اس موقع پر اس قسم کے بیانات اور اس قسم کا رد عمل دیا جائے جس سے کہ سیاست کی بدبو آئے اور ماحول جو ہے وہ ناخوشگوار ہو. ہاں, اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں, اس میں کوئی سیاسی, اگر یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فلاں بیان دیا, تو یہ اپنی باقی کی ساری لیڈرشپ کی, شیخ رشید کے بیان دیکھیں وہ کیا ہے, آپ عمران خان صاحب کے بیان دیکھیں کہ وہ کیا ہے. تو ان پولیٹیکل بیانات کا پرتشدد واقعات کے ساتھ اٹیچ کرنا میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی غیر ذمہ داری نہیں ہے. دوسری بات جو ابھی تک میرے تک اطلاعات پہنچی ہیں, جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا ہے, مجھے یہ پتا چلا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے فیصل آباد کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا ہے اور وہاں پر شدید توڑ پھوڑ کی گئی ہے. میں ابھی اس چیز کو کنفرم نہیں کر سکتا چونکہ آلریڈی ٹاک شوز میں, لیکن مجھ تک یہ اطلاعات پہنچی ہیں, شاید آپ تک بھی پہنچی ہوں. تو اگر یہ بھی واقعات ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. بھائی سب سے پہلے تو آپ کی, میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کی پنجاب حکومت ہے, وہ حکومت بیٹھی ہے, آپ کی پولیس بیٹھی ہے, آپ کے پاس 2 صوبوں میں حکومت ہے. ہاں, وفاق کے اداروں سے آپ کوئی کسی قسم کی بھی جو ہے وہ فیور لینا چاہیں, کوئی کسی قسم کی صوبائی حکومت جو ہے وہ مدد چاہے, تو وفاق کے تمام ادارے دینے کے لیے تیار ہیں. انکوائری آپ جس مرضی وہ مطلب ہے کہ ادارے کے ذریعے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کروانا چاہتے ہیں کروائیں, اپنی پنجاب کی اس پولیس کے ذریعے کروائیں جس کی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنتی ہے امن و امان کے حوالے سے. بالکل چیف منسٹر کی بنتی ہے, آئی جی پنجاب کی بنتی ہے. جو ادھر دیکھیں نا فول پروف ارینجمنٹ ہونے چاہیے تھے. یہ ناخوشگوار واقعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ میں جو اس واقعے کے بعد اب حالات کو قابو میں رکھنے کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. اچھا میں ذرا یہ حافظ صاحب دیکھیں, میں ایک منٹ رحمان, میں آپ کی سوری میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. میں ایک گزارش کروں گا, آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت بے نظیر صاحبہ کا واقعہ ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ مطلب ہے کہ زرداری صاحب نے ایک بڑے ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا, ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت اس واقعے کے اوپر جو ہے مرہم رکھی تھی. اچھا چلے, میں ذرا حافظ صاحب ایک بریک کے بعد اب آپ تھا رہا ہوں. دیکھیے جو تحقیقات والا ہے اس میں وفاق کا کوئی عمل دخل
ابھی تک ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ایس ایچ او تھے اور تھانے کا عملہ جو تھا اس کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے معطل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بیان جو مرکزی ملزم ہے اس کا لیک کس طرح سے ہوا، یہ ذرا تمام جو اپڈیٹس ہیں نا جو وزیر آباد کی پولیس کے حوالے سے اور ابھی اس وقت جو ہے وہ جو وقوع کے اوپر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ذرا میں چاہوں گا آپ ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا ایک بریک کے بعد، چھوٹی سی بریک کے بعد آ رہا ہوں۔